جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ کتاب اللہ کے بارے میں آپ نے مفصل گفتگو سنی۔ میرا مالک جتنے بھی اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، فیوز ہیں، وہ ہمیں عطا کرے۔ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق فکر، سوچ، عقل، دانائی اور شعور کے حساب سے اللہ کی رحمتوں اور قربتوں کو سمیٹ رہا ہے۔ آخری اشرہ ہے، جفت طاق راتیں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے میری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات خالصتاً ایک دینی محبت، مودت، چاہت اور رغبت کے پیش نظر ہے۔ بات سمجھ آئے، دل کو لگے، خود بھی لیجئے گا، گھر بھی اہل و عیال کو دیجئے گا، دوست احباب تلک اس خیر کے نمائندے بن کے اسے پہنچائیے گا۔ بات سمجھ نہ آئے، دل کو نہ لگے تو چھوڑ جائیے گا، پھر بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو ان چند لمحات کے بیٹھنے کا اجر ضرور دے گا۔ حضرات، کتاب اللہ کو پوری دنیا میں لکھا جاتا ہے اور اہل ذوق اپنی زندگیاں لگا کے اسے لکھ رہے ہیں۔ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے مباحثے اور مناظرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ کے پڑھنے کا مقصد اس میں سے کیڑے نکالنا، اعتراضات لکھنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ہر بندہ اسے اپنی نظر اور زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جفت رات ہے، دنیا میں کہیں طاق بھی چل رہی ہے۔ جنت کو ذہن میں رکھ کے شاعر کے اس شعر پہ تھوڑی سی پہلے توجہ کیجئے گا کہ تو اور میں جفت ہو جائیں۔ پوری دنیا، دل والے اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آپ بھی اگر دوڑ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آئیے کہ تو اور میں جفت ہو جائیں۔ طاق راتوں میں دعا کی ہے۔ انشاءاللہ کتاب سینے میں ہوگی، اور آج کی اس ملاقات کے بعد کتاب اللہ کے ساتھ آپ کا اور میرا تعلق کچھ اور ہوگا۔ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ میں سن کے، کھول کے، پڑھ کے کیا کروں گا، آج اجر سے اجر اللہ نے دینا ہے، ثواب سے وہ مالک نے عطا کرنا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ کتاب اللہ ثواب بھی دے گی، مزہ بھی دے گی، اور ایک ایک آیت زندگی کا رخ بدلے گی۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں،
اور ان تین چیزوں پہ ہر پڑھا ہوا انسان، ان پڑھ انسان، ذہین اور کند ذہن بندہ بھی انشاءاللہ کتاب اللہ کو شروع کر لے تو یہ کتاب سمجھ بھی آئے گی، سکون بھی دے گی، آرام بھی دے گی، چین بھی دے گی، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ بدلے گی۔ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ان کو ہم پڑھ لیں اور اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ساتھ لیں گے، اور انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں آپ محسوس کریں گے کہ ہمیں اس کتاب سے آج تلک جو دوری نے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے کیوں رہے؟ کوئی بات نہیں، جتنی عمر ہے ذہن میں رکھیے، تاریخ پیدائش ذہن میں رکھیے، جتنے سال بن گئے ہیں، پہلا کام یہ کیجئے، میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، آپ نے اکثر علماء سے تقریباً شاید ہر رات ہر دن رمضان میں سنی ہوگی کہ من کام رمضان، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد بڑے سارے لوگ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ تراویح ضروری نہیں ہے، قیام اللیل ضروری نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ من کے عموم کو ذہن میں رکھیے کہ کائنات کا ہر کلمہ گو کاما جو آ کے کھڑا ہو گیا، رمضان رمضان پورا، ایک دو دن نہیں، تاک راتے نہیں، یا جفت راتے نہیں، صرف آخری عشرہ نہیں، رمضان 29 دن کا ہے تو 30 کا ہے تو ایمانم واحتسابا، مان کے تصدیق کر کے، کیونکہ ظاہر ہے قیام میں قرآن سننا ہے، اسے مان کے اس کی تصدیق کر کے، احتسابا اپنا احتساب کر کے کہ اللہ نے اس میں جو حکم دیے ہیں وہ میں نے ماننے کتنے ہیں، اور جتنی نواہی ممنوعات اور محرمات سے روکا ہے میں ان سے رکا کتنا ہوں، پھر جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ ساری کی ساری اپنے جرم، اپنے گناہ، اپنے پاپ، اپنی لغزشیں، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں، پوری زندگی کی کھوٹ اٹھا کے اللہ کہتے ہیں لے آ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں سارے کے سارے یہ تیرے گناہ، جرم، پاپ، لغزشیں، یہ کھوٹے سکے تجھ سے لے کے تجھے کھروں میں تبدیل کر کے روانہ نہ کر دوں تو رب محمد نہ کہنا سر، یہ حدیث معمولی نہیں ہے، میں نے اسی کے تناظر میں اپنی گفتگو رکھنی ہے، اور انشاءاللہ میرا مالک کرم کرے گا۔ قرآن مجید میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ اللہ تعالیٰ کی خبریں ہیں، خالق کے بارے میں یا مخلوق کے بارے میں، اور رب کی خبر ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی نہیں بول کے دیکھا، میں بلوانے والوں میں سے نہیں ہونا، میری عادت ہے، لیکن ایک دفعہ زبان ہلا کے صرف رب کو، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اور اعضاء و کوا کا فعل اور عمل، یہ ماننے کا نام ہے، یہ تصدیق کا نام ہے۔ کہہ دیجئے اللہ تیری ہر بات سچی ہے۔ جی اللہ نے سن لیا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو رب کی تعریف کرتا ہے رب سن لیتا ہے۔ اللہ کی ہر بات، اگر میرے اس جملے سے اختلاف ہے تو کتاب اللہ کی 2 آیتیں ذہن میں رکھیے، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، رب سے بڑھ کے کس کی بات یا کس کی گفتگو سچی ہو سکتی ہے؟ کائنات میں کوئی اور ہے تو بتا دو، اگر اس پہ یقین ہے تو ایک دفعہ سر ہلا دو۔ ہلدا ہے؟ بھار محسوس کر رہے ہو؟ طریقہ میں نے بتانا ہے، جب بھی کتاب اللہ کھولیں اس میں 80% آپ کو کتاب اللہ میں خبریں ملیں گی، یا خالق کے بارے میں یا مخلوق کے بارے میں۔ اور خبر کے 2 کام ہوتے ہیں، یا آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے یا تکذیب اور تردید کرنی ہوتی ہے، یا اس پہ ہنسی آ جاتی ہے، بندہ ہنس پڑتا ہے، یار یہ کیا کہہ رہا ہے،
مثال لیجئے، آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 25ویں رات ہے، آج 25ویں رات ہے، مبارک رات، آپ سہم گئے ہیں؟ میری خبر کی یا تصدیق کر دیں یا تکذیب کر دیں، میں ہاتھ میں قرآن مجید رکھ کے مسجد میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ 25ویں رات ہے، جی تردید کریں گے نا کہ نہیں؟ دنیا میں کہیں 25ویں چل رہی ہے؟ میرے پاس جہاں میں بیٹھا ہوں آپ سن رہے ہیں 25ویں نہیں ہے، میں نے خبر دی ہے، آپ نے تردید کی ہے، تردید کے بعد تصحیح تو ہونی چاہیے نا؟ تصحیح کیا ہے کہ آج 24ویں رات ہے، معاملہ حل ہو گیا؟ جی پورا قرآن مجید ایسے ہے، الحمد سے والناس تلک 80% خبروں میں آپ کو اور مجھے ساری دنیا تکذیب کرے، تحقیر کرے، تردید کرے، استہزاء کرے، ٹھٹھے پہ اتر آئے، رد کرے، ریجیکٹ کرے، شکوک و شبہات میں آئے، آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ سر جی مسلک جیڑا جے سونی جی ڈبی چ ریل بازار چ مڑا کے نا سونے چ تے گھر کے تے پیٹی چ رکھ دو، کام ایک کرنا ہے۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے کہ رب ایک ہے، اکیلا ہے، وہ سچا ہے، وہ رب اکبر ہے، یہ کلام اس کا ہے، اے دیاں 80% خبراں چوں کسے خبر تے روک کے اے نہ آکھیا جے کہ اے گل ٹھیک نہیں، رب نسلاں رول دیندا جے۔ کیا کرنا ہے؟ تصدیق۔ اگر نابینا ہے، پڑھ رہے ہیں تو تصدیق، ایک آنکھ خراب ہے ایک کھلی ہے، ایک سے پڑھ رہے ہیں تو تصدیق، دونوں کھلی ہیں تو تصدیق، نبینا نہیں ہے ویسے آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہے تو بھی تصدیق۔ تصدیق کرتے جائیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتاب اللہ کا یہ سفر، پہلے آپ نے بڑے سفر کیے ہوں گے، آج کے بعد ایک قرآن مجید ترجمے والا لے لیں، اگر ابھی نہیں خرید سکتے عید کے بعد لے لیں، یکم شوال عید الفطر سے زیادہ نہیں، صرف ایک آیت کا سفر، ڈیلی 2 پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ، 3 پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، 4 5 6 ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن زندگی مزے والی کرنی ہے، مصروف ترین ہے۔ جس نے ٹائم دیا ہے 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ دے سکتے ہو، کوئی بات نہیں، آدھا کر لو، 10 منٹ نکال لیجئے، کتاب اللہ کو کھولیے اور صرف 3 ہائی لائٹر لے لیجئے۔ میں لانے لگا تھا، بات بھول گیا، گاڑی میں پڑے ہیں 3 ہائی لائٹر، میرے خیال نہیں سارے انہوں پتا ہونا، سٹوڈنٹس جانتے ہیں، ٹیچرز جانتے ہیں، پڑھے لکھے کچھ ساتھی نہیں بھی جانتے۔ محمد کہاں پہ ہے؟ ذرا گاڑی میں سے بیٹا ہائی لائٹر لے آنا اگر ہے ادھر تو، ہاں یہ شاید اس طرح کے نا 3 کلر کے آپ ہائی لائٹر لے لیں۔ یار بیبیاں نے گھر کنیاں سرخیاں رکھیاں ہوندیاں نے، لائنرز رکھے ہوتے ہیں کہ نمایاں نظر آئیں، رب کے رنگ پہ رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، اس طرح کے 3، ایک پیلا، ایک اسی طرح کا پنک ریڈ شمار کر لیں، اور ایک سبز۔ فیصل آباد میں اشارے دیکھیں نا، ریڈ دیکھتے ہو تو رک جاتے ہو، جہاں بھی قرآن رکنے کا بولے اتنی لائن کے اوپر سطر پہ ہائی لائٹ کر دیں، اتنے جملے ترجمہ نیچے، اتنی آیت کو ہائی لائٹ کر دیں، اور یہ نسخہ صرف آپ کا ہو، شروع میں اپنا نام لکھ دیں، زندہ رہے، 1 2 آیتیں، 4 آیتیں، 5 آیتیں، جتنی بھی پڑھی، موت آ گئی، رب نے یہ نہیں پوچھنا پورا پڑھ کے ہے، اللہ جی
میں اپنے پچھلے گناہ معاف کر کے نیا زندگی کا سفر شروع کیا تھا، تو موقع دیتا تو بسم اللہ، اللہ تو نے بلا لیا ہے، سفر ختم ہو گیا ہے تو بات ختم۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ایک نسخہ جب پچھلی نسلوں میں رہے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے وڈیروں کی وراثت ہے۔ جتنی بھی خبریں ہیں پیلے رنگ سے، جتنے بھی آرڈرز آئیں، حکم آئیں، کیونکہ قرآن میں تین ہی چیزیں ہیں، یہ خبر یا آرڈر یا نہیں، منع کردہ چیز، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور یہ خبر ہے۔ خبر کے اوپر کون سا رنگ؟ بول پڑے، پیلا۔ جتنی بھی خبریں ہیں، اور یہ خبر کیا ہوتی ہے کہ اشارہ کھلن لگا ہی تو ریڈی ہو جا۔ سبز کیا ہے؟ آرڈر، کرنا ہے، چلنا ہے۔ ریڈ کیا ہے؟ پنک، رکنا ہے، نہیں۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ انہاں کا کام کر لو گے؟ میں دعا کرنا اللہ جی دے کول پیسے نہیں انہوں اننے کے دے دے کہ ایک اپنا ترجمے والا نسخہ، اور ترجمے کے لیے بھی ضرور سن لیں، آپ کو جس مسلک کا اچھا لگتا ہے لے لیں۔ یہ مت کہیے گا کہ میں کسی مسلک کی دعوت دینے بیٹھا ہوں، میں صرف ایک مومن کو، صاحب ایمان کو، کلمہ گو کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آج کی اس ملاقات کو رکھ رہا ہوں کہ فضائل تو بڑے سنے ہیں، پڑھنے کے لیے میرے چھوٹے بچے وہ مسجد وہ مدرسے میں ہیں، میں کہاں پہ ہوں؟ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کو قبر میں نہیں جانا؟ 30 40 50 60 70 80 سال عمر ہو گئی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی، بچوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا؟ اتھے عملوں تے ہونے نہیں نبیڑے۔ عمل کیجئے، شروع کیجئے، بسم اللہ پڑھیے۔ میرے ددیال، ننیال، سسرال، میرے رشتہ دار سب نے پیچھے رہ جانا ہے۔ مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، وہ کور میں کھا رہے ہوں گے۔ مجھے اپنی ذات، مجھے اپنا گھر بار، اپنی آل، اپنی اولاد آگے بڑھ کے اس دعوت کو عام کریں، پھیلائیں، بچوں کو بٹھائیں۔ پہلی آیت لیں، خبر آ گئی ہے۔ خبر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب کو ترجمہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ اصحاب اعتکاف جو ہیں بالخصوص وہ پوری توجہ سے بیٹھے۔ یہ سیشن آج سے بے شک شروع کر لیں۔ یہ خبر ہے کہ کل کائنات کو، سارے جہانوں کو عدم سے وجود دینے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، مسائل حل کرنے والا، وسائل دینے والا، وہ اکیلا اللہ ہے۔ وہ اکیلا۔ اب یا تو آپ اس کی تکذیب کر دیں، یا اس کی تردید کر دیں، یا اس پہ تضحیق کا پہلو لائیں، ہنسیں، وہ کلا کداں کر سکتا ہے؟ یا اس کو ریجیکٹ کر دیں، یا تسلیم کریں، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، اور عمل اس پہ مور لگائیں۔ میں نے انشاءاللہ اس پہ آپ کو لانا ہے، پہلے چیک کر لیں، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ نے ایک خبر دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ خبر دیتے ہیں کہ فرشتوں میں زمین پہ اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ گل سمجھ آنڈی؟ خلیفہ بنانے لگا ہوں، خبر ہے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے نکتہ چینی کی اور حاشیہ نشینی بھی کی، دونوں کام کیے۔ نکتہ چینی کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ حاشیہ نشینی، ایسے نہیں ایسے کر لو۔ آپ خبر دیتے ہیں کہ ہم چائے پینے لگے ہیں، اگو جواب ہوتا بھائی کیوں؟ رنگ کالا ہو جانا، ایویں سینے دا ساڑ، یہ نکتہ چینی ہے۔ حاشیہ نشینی کیا؟ نہیں 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 پاجی، چاہ نہیں، دودھ پی لو۔ حاشیہ نشینی کیا ہے؟ آپ چائے بنا کے دیتے ہیں، رکھتے ہیں، نہیں میں کہوا پینا ہے۔ حاشیہ نشینی کیا ہے؟ نہیں میں نے کافی پینی ہے۔ واللہ یحکم، واللہ، یہ کیسے آیت آتی ہے؟ کوئی ہے قرآن میں ایسی؟ لا معقب لحکمہ، ایسے آیت یا کوئی اور ہے؟ بھئی سارے میرے طرح دے بیٹھے ہو،
اللہ جو آرڈر دے دیں رب کے حکم پہ تاکیب نہیں ہوگی. تاکیب میں حاشیہ نشینی بھی ہے، نکتہ چینی بھی ہے. نہ میں کیوں کہہ سکتا ہوں نہ میں مشورہ دے سکتا ہوں. کیوں؟ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو آرڈر اسی کا چلے گا. ٹھیک ہے. فرشتوں نے کیا کیا؟ دونوں کام کیے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک. سرجی تڑپ کے سنیے، فرشتے بول پڑے. اللہ نے جواب میں جو کیا، اپنا سیٹ اپ جاری رکھا، آدم کو بنا دیا، انہیں کلمات سکھا دیے، فرشتوں کو کہا چلو یہ بتائیں، یہ پیپر ہے حل کریں. فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ ہمیں نہیں علم، تیرے فیصلے تو بہتر جانتا ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے کر. ہم نے تردید کی، ہم نے نکتہ چینی یا حاشیہ نشینی کی، ہم اپنے لفظ واپس لیتے ہیں. جو بول کے پھر اپنے لفظ واپس لے لینا، اللہ اس کی بھی قدر بڑھا دیتے ہیں. اگر ماضی چاجے تک کچھ ایسا ہو گیا ہے تو مسیتے بہ کے اللہ نو کہہ دو اللہ اسی اپنے پچھلے سارے لفظ واپس لینے. رب فرشتوں سے بھی عزت بڑھا دے گا. یہ تھی خبر. اس خبر کے مطابق رب نے پھر حکم دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. بھئی آدم کو سجدہ کرو. یہ امر ہے، یہ آرڈر ہے. اسجدو. سارے نے کر لیا، ایک سیدھا کھلوتا گیا. سب نے کر لیا. امر کی تعمیل کی جائے گی یا انکار ہو سکتا ہے. خبر تصدیق مانگتی ہے یا تکذیب. اور امر کیا مانگتا ہے کہ اسے یا کر لیجئے یا انکار، یا تعمیل یا انکار. جنہوں نے تعمیل کر لی رب نے عباد مکرمون بنا دیا، اور جس نے انکار کیا رب نے پھٹکار بھی دیا، دھتکار بھی دیا، راندہ درگاہ بنایا، لعین بنایا، ابلیس بنایا، شیطان بنایا. گل سمجھ آ گئی؟ امر کے سامنے انکار نہیں چلے گا. دنیا کا ہر آرڈر ٹھکرایا جا سکتا ہے، رب کا اور رسول کا آرڈر، اللہ کا حکم، وحی کا حکم، جبریل امین کا لایا ہوا میسج اور آرڈر رد نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید میں جہاں بھی آرڈر آئے گا تو فوری رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ سونیا اے نہیں کسی نے ویکھنا اعتکاف کنے بیٹھا سے، نمازاں کنیاں پڑھیاں سی، ہو عبادتیں، زہد کتنا تھا. کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار بن کے چپے چپے پہ عبادت، اللہ کے تذکرے، حمدیں، مدحتیں، میرے مالک کی کبریائی، تحمید، تکبیر سب کر چکا تھا. صرف ایک آرڈر کا انکار کیا ہے، رب نے اٹھا کے پٹخ دیا ہے. عبادتاں تے مان نہ کرے آجے. آپ کا کوئی بھی مسلک ہے جو عبادت پہ مان کر کے اڑ گیا، مر گیا، انکار ہے تو پھٹکار ہے، لعنت بے شمار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایسے کردار سے رب نے کہہ دیا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، شیطانی کردار نہیں کہ جو رب کے آرڈر پہ اکڑے. تیسری کنڈیشن، اور وہ ہے سننے والی. نہیں، فرشتوں نے بھی مان لیا. اللہ نے اگلا آرڈر ہمارے ابو امی کو لگایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتم. اوئے ہوئے، کیا آرڈر ہے! جنت چلے جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے، کھل کے کھاؤ پیو. جہاں میاں بیوی رہیں وہ جنت ہوتی ہے، بھلے فقیر کی جھونپڑی اور کلی کیوں نہ ہو. شرط کیا ہے؟ اسکن، وہاں سکون ہو. جہاں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف سے سکون نہیں ہے وہ جہنم قدا ہو سکتا ہے، جنت نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے وسائل دیے ہوں اور بندہ ہاتھ تنگ رکھے یا فضول خرچیاں کرے
یہ بھی پھر گھر جنت نما نہیں رہتا. تیسری چیز، گھر وہ ہوتا ہے جہاں کچھ اصول ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا، اور جو گھر کے اصول ہیں اگر انہیں توڑا جائے پھر بھی وہ جنت جنت نہیں رہتی. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس جنت میں رہ کے پابندی یہ ہے، مناہی یہ ہے، منع یہ ہے. ممنوعات میں ایک آرڈر اللہ کی طرف سے روک دیا گیا ہے کہ نو گو زون ہے، اس ایریے میں نہیں جانا، اس درخت کو نہیں چھیڑنا. سر جی رکیے ذرا، آپ اور میں تو کل کے بچے ہیں. ہمارے ابو اور امی، ابو البشریت اما جی حوا، اس اللہ کی نہیں، اس کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا یا کر لیا جائے گا، کر بیٹھے اور جنت میں کر بیٹھے. ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے لباس اتروا دیا، اور دنیا میں جب بھی کہیں ماں بہن بیٹی بہو بیوی عزت بے لباس ہو جائے سمجھ لیجئے کہ کہیں کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے. کپڑے بھی لے لیے، لباس بھی لے لیا، پوشاک بھی لے لی، وہ وہاں کی زیبائش بھی لے لی، آرائش بھی لے لی، رب نے رہائش بھی لے لی اور آزمائش ڈال کے دنیا میں اتار دیا. اس آزمائش کو آج آپ اور میں فیس کر رہے ہیں، اور قرآن بتا رہا ہے جاؤ سارے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ جو اس کو لے لے گا آزمائش میں پورا اترے گا، میں اس کے پچھلے بھی دکھ مٹا دوں گا، جنت دے دوں گا. اور اگر اپنی غلطیوں کی توبہ کر کے رجوع کر کے لوٹ آئے گا تو میرا، اور اگر ضد کرے گا، انکار کرے گا، ابا کرے گا تو جہنم. ایک ہی فیصلے اور نقطے پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. فیصلہ آج آپ نے لینا ہے. سمجھ آ گئی؟ خبر کی تصدیق نتیجہ، تکذیب نتیجہ، امر کی تعمیل نتیجہ، امر کا انکار رزلٹ. نہیں مانی تو ہمارے ابو امی کو ملی ہوئی جنت بھی ہاتھ سے نکل گئی. اللہ کی ہزاروں آرڈرز کا انکار کر کے، رد کر کے، ریجیکٹ کر کے، جرموں کے ارتکاب کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ جنت ملے گی تو دیوانے کا خواب ہے. ابھی رجوع کیجئے. اب آغاز کرتے ہیں ہم قرآن مجید کیسے پڑھیں. خبر آ گئی ہے، پہلی خبر ہے، سورہ فاتحہ ہے، پہلی آیت ہے. الحمدللہ، میں نے شکر کرنا ہے، تعریف کرنی ہے، تعریف اللہ کی کرنی ہے، تعریف میں نے تصدیق کرنی ہے، وہ رب العالمین ہے. یہی خبر ماضی میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام لے کر کے فرعون کے دربار میں گئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مان لے. فرعون نے کیا جواب دیا تھا؟ اس خبر پہ تضحیک امیز رویہ جملے سنیے. کہنے لگا وما رب العالمین. وہ کیڑی شاید نہ لینڈ ہے، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیسا رویہ ہے؟ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور وہ کہتا ہے وما رب العالمین. وہ کیڑی چیز ہوں ہے؟ وہ کی شیب ہے؟ میں نہیں جانتا رب العالمین کو. اگر کوئی رب العالمین ہو سکتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا اعلی رب ہوں. سر جی خبر ملی فرعون کو. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی خبر پہ تضحیق کرے یا تکذیب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، اس کا دماغ اسی طرف پھیر دیتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ زراعت میں نے، دریا میں نے، نہریں میں نے، تمہارے لیے بازار میں نے، منڈیاں میں نے، کاروبار میں نے، یہ اتنے بڑے احرام بنائے میں نے، سیاست میری، قیادت میری، تمہاری نگرانیاں میری، فوج میری، حکومت میری، سپاہ میری، دکھ سکھ میں تمہارے کام ہوں. رب العالمین کوئی اور ہے؟ انا ربکم الاعلی. اللہ نے ڈھیل دے دی، چل کر جو کرنا ہی. اور اس ڈھیل کو مت سمجھیے گا کہ دولت کی ریل پیل، سیم و زر، مال و دولت، عیاشیاں میرے مالک نے لا کر کے پھر کیا کیا؟ وہ بنی اسرائیل قوم نکالی، اسی دریا سے پل بنایا، گزار دیا. پیچھے فرعون، اس کی فوجیں، آگے ادھر پانی کی موجیں، بیچ میں لا کے جب رب نے گزاری اوپر سے، ڈالا نیچے اور آیا غوطہ، باہر ہاتھ نکال کے جو آخری اس کا بیان نوٹ کیا گیا فرعون کا طاقتور کا، وہ جملہ یہ تھا
آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہی رب العالمین ہے، جو کمزور سے لوگوں کو نکال رہا ہے اور اسی پانی میں میری طاقتور فوج کو اور فرعون کو غوطے دے رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لیکن مرتے دم مانے تو کیا مانے، اب لیٹ ہو گئے ہو، اب تمہارا ویٹ نہیں کیا جائے گا، موت سے پہلے پہلے ابھی بھی چانس ہے کہ فرعون نہ بننا۔ حامان بڑا انجینئر تھا، تکذیب پہ اترا، اپنی بلڈنگ کے نیچے مارا گیا۔ قارون بڑا گھمنڈی تھا، دولت مال رب نے دیا اور وہ کہتا تھا یہ میری محنت ہے، رب نے اس کے سمیت زمین میں دھنسانا شروع کیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ حضرات بڑے بڑے بگڑے ہوئے نواب تھے، یہ عمر بن ہشام بڑا اکڑا نواب تھا، خبروں کی تکذیب کرتا رہا، رب نے اٹھا کر کے بدر میں مروایا۔ اتبا بڈھا بابا، شیبہ تلوار کا بڑا ماہر تھا۔ آج مکے میں اعلان ہوا ہے جتنے بھی تلوار چلانے والے ہیں سارے نکلو، ایک بندہ پیچھے نہ رہے، اور اعلان کیا گیا جہدے بندے نو تلوار چلاونی آوندی ہے وہ بوڑھی گھر نہ رہے، بندہ لے کے نکلے۔ جس کے باپ کو تلوار چلانا آتی ہے بیٹی اس باپ کو لے کے نکلے، اور جس کے بچے کو تلوار چلانا آتی ہے جوان گبرو کو اس کی بہن اور ماں لے کے نکلے، اور اپنے پورے ساز و سامان سے نکلے۔ رب نے بدر میں لا کر کے پھر بتایا کہ تمہارے شیطان کی خبریں ٹھیک ہیں یا اس طرف سے اللہ الرحمن کی خبریں ٹھیک ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 313 جیتتے ہیں، یا پھر تمہارے 1000 کا الاؤ لشکر، تیر، تفنگ، نیزے، تمہاری تیاریاں، پیچھے ڈفلیاں، ناچنے گانے والیاں، تھپکیاں دینے والیاں، کلینے بچھا کے کہنے والیاں، لڑ کے آؤ گے جیت کے آؤ گے سینے سے لگائیں گی، ہار کے آؤ گے تو پیچھے سے ماریں گی، پچھواڑوں پہ ماریں گی۔ سر رکیے، پیغمبر نے کیا خبر دی؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی اس وقت زمین پہ قبریں موجود تھی، مگر میرے پیغمبر نے سر کہاں رکھا؟ رب العالمین کے سامنے ریت کے ٹیلے پہ، اور کیا کہا؟ اللہ تیری توحید کے لیے میں نے صرف یہ 313 بنائے ہیں اور 15 سال بیت گئے ہیں، 15 سال، 13 مکے کے، آج دوسرا سال یہ لگا ہوا ہے۔ سر جی کتے تعداد ہو جائے نا 313 جامع سلفیہ چتے پوری دنیا نے کہنا کی کر دے ہو، ٹیچر کی کر دینا، سٹاف کی کر دینا، یہ استاد کدھر ٹر گئے نا؟ معلم اول کائنات کے سب سے بڑے خطیب، ادیب، بلیغ، فصیح، 313 مٹھی بھر، اللہ مروانا ہے تو تیری مرضی مروا دے، لیکن یہ گل یاد رکھی توحید دا نام لینا والا کوئی نہیں ہونا، مرضیاں تیریاں نے، دعا بھی کر دی، دوا بھی کر دی۔ پھر میرے مالک نے دکھایا کہ 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے اور باقی بھاگے۔ حضرات اللہ اللہ ہے، یہاں تصدیق کرنے والے ہی بچے ہیں۔ او بلال جو تصدیق کرتا تھا نا کوئلوں پہ، رب نے ہزاروں کے چنگل سے نکال کے اور مشکے باندھنے والا بنا دیا، اور جو تکذیب کرتے تھے میرے رب نے رگڑوا کے مروا کے بدر کے میدان میں دکھا دیا۔ آج کبھی بھی کتاب اللہ کی تکذیب نہ کرنا۔ آپ جتنے مرضی بڑے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، آپ کے پاس مال پیسہ ہے، چودھری ہیں، نمبردار ہیں، وڈیرے ہیں، آپ کسی مسلک کے سربراہ ہیں، قرآن کے ساتھ شکوک و شبہات پہ مباحثے پہ۔ اب میرے ساتھ آئیے، قرآن مجید کو آپ نے نا اللہ کے ساتھ آج وعدہ کر لیں، اللہ مسلک دنیا نے دیتے سی قرآن تو دیتا ہے، 80% خبراں، ہر خبر پہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ آیت پڑھتے جائیں، انگلی رکھتے جائیں، ترجمہ کرتے جائیں، 10 منٹ بچوں کو بٹھا لیں، بیوی کو بٹھا لیں، اور انہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ رب العالمین اکیلا اللہ ہے۔ آج کے بعد زبان بولے گی رب العالمین اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، پروردگار اکیلا اللہ ہے۔ تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے، رب نے جو جائز وسیلے زندہ انسانوں کے رکھے ہیں، ڈاکٹر بیماری کے لیے میں حاضر کر دوں گا،
दवा दारू के लिए मैं हाजिर कर दूंगा, जरूरियात जिंदगी ग्रॉसरी मैं अपनी हिम्मत के मुताबिक हाजिर कर दूंगा। लेकिन जो इंसान इस दुनिया से चला गया, रिज़्क उठ गया, आप कहें कि मैं उसके दर पे जाकर के माथा टेकूं, ये मुझसे भी नहीं होने वाला। मैं मर भी जाऊं तो आप भी ना करना, क्योंकि रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह है, पुकारा जाएगा तो उसी को। यह है तस्दीक। अर्रहमान, अपनों को देने वाला थोड़ा, दूसरों को देने वाला ज्यादा। अर्रहीम, कयामत के दिन बख्शने वाला सिर्फ मानने वालों को, तस्दीक करने वालों को, तकजीब करने वालों को जहन्नम में डालने वाला। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन की पकड़ धकड़ सिर्फ अल्लाह के हाथ है, कोई दूसरा वहां पकड़ नहीं सकता। रब के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। अगर कहते रह गए हो इकट्ठा करो, स्टॉक करो, जमा करो, वादा करके अल्लाह से कह दो अल्लाह माजी थी, भूल गया, मुआफ कर दे, मैं तौबा करने आया हूं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मैं जुर्म लेके आया हूं। आज के बाद तेरी हर खबर की तस्दीक, कयामत के दिन का मालिक तू, बादशाह तू, पकड़ने वाला तू, छोड़ने वाला तू, हिसाबो किताब तेरे हाथ में। 1.25 लाख नबी, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा तस्दीक करने के लिए कि आए और कहें या सिफारिश कर दें। क्यों? खबर यह है, ला यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, रब जब तक इजाजत नहीं देगा कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा, जुर्रत नहीं करेगा। और जिसे रब पकड़ ले छुड़ाएगा कोई नहीं। हुजूर को ड्यूटी दी गई, साकी कौसर हो, ये रुतबा है, पिलाओ पानी उम्मतियों को। वुजू करने वाले नमाजी आ रहे हैं, लेकिन खबर थी कुरान की, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। हमने कहा नहीं, ये वहाबियों की नमाज होनी है। वहाबियों ने कहा ये सुन्नियों की नमाज होगी, उनकी बर्बादी है। देवबंदियों ने कहा शियों की होगी, शियों ने कहा ये दूजी पार्टी दी होनी है। हर बंदा दूसरे की नमाज को फजूल समझता रहा। तकजीब तस्दीक के चक्कर में मुनाजरे, मुबासे, शकूक, शुबहात, फवैलुल लिल मुसल्लीन। हुजूर कहते हैं क़यामत का दिन होगा, मैं कौसर के जाम भरूंगा, लोग आ रहे हैं, जरक बरक है, चमक दमक है, वुजू के आजाद चमक रहे हैं, पेशानियां चमक रही हैं, हाथ चमक रहे हैं, बाजू चमक रहे हैं, पांव चमक रहे हैं, जगमग आ रहे हैं। मैं खुश हूं, पानी भर के अब खोरे जाम पिलाने लगाऊं। देखता हूं कि दरमियान में दीवार हायल है, फरिश्तों ने जकड़ लिया है, और मैं कह रहा हूं रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरे ने आन दो, मेरे ने, मेरे अपने हैं, आने दें, आने दें। जवाब आएगा महबूब नहीं, ये तेरे नहीं। इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, इन्होंने तेरे बाद नमाजों का, ज़कात का, दीन का, हज का, जिहाद का, जितने भी मामलात थे अपनी मर्जी में करने शुरू कर दिए। वही की तकजीब करने लगे, तरदीद करने लगे, मुबासों में लगे रहे, मुनाजरों में लगे रहे, बिदात में, खिराफात में, रसूम और रिवाज में, खुशी गमी में डट गए। हुजूर ना इन्ना तेरी मन्नी ना मेरी मन्नी, एक ही लग देने साडे। इतनी कहने की देर है, हुजूर भी कहेंगे सोहकन सोहका, दफा दूर, लानत, फिटकार बेशुमार हटा दिए जाएं, मेरी नजरों से ओझल कर दिए जाएं, पानी तो दूर मैं इनको देखना भी गवारा नहीं कर रहा। सोहकन सोहका, लाओ दुनिया से लिखवा दो मुझे यहां किसी मसलक का नाम लिखा है। सर जी अगर नमाजी ली बर्बादी है ना, तो वजह यह है कि नमाज पढ़ता रहे लेकिन तकजीब करता रहे। नहीं मानना इसने, इसने अपनी मानी, मियां जी की मानी, मौलाना की मानी, पीर जी की मानी, जिसकी बैत की उसकी मानी, ते ऐदी जिन्हें मननी सी वो रह ही नहीं। कुछ ने पढ़ा नहीं, कुछ ने जाना नहीं, कुछ को आता नहीं, कुछ को कहा तर्जमा ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। अफसोस, इस किताब के साथ आज पहला सफर तस्दीक का। पढ़ते जाइए, अभी जो पढ़ के गए हैं हाशिम रहीम साहब, अलिफ लाम मीम। आपको बड़े से बड़ा दुनिया का कोई काफिर, कोई मुनाजिर, कोई मुल्हिद, कोई मुस्तशरिक, कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर, कोई डॉक्टर, कोई आलिम फाजिल उठ के इतना कहे यार कुरान मजीद ए ओ वाला नहीं जड़ा रब ने तारिया सी। मक्खी बैठती है, बैठे रहने देते हो या उड़ा देते हो?
ਸਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਵੇ ਇਦਾਂ ਉਡਾਇਆ ਜੇ ਪਰੇ ਹੋ मुंह साइड पे कर ले तू कौन होता है रब कह रहा है कि इसमें शक कोई नहीं ये वही है जो लोहे महफूज में है बल होवा कुरान मजीद फी लोहे महफूज मैंने इसे बैतुल इज्जा पे उतारा जिब्रील अमीन लेके आए जिब्रील अमीन को रद्द रसूलुल्लाह को रद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और आपके तालिब इल्मों का रद्द तू ही बड़ा फाजिल आलिम आया है उठा के साइड पे कर दो ये जितने गंदे अंडे हैं ना इकबाल कहता है इन्हों बाहर गली च सुटो ये इस काबिल नहीं है जिसे इसमें शक है मुझे उसके नसब में शक है बस दैट्स ऑल किथे जे मसलक आओ आप सुन्नी हैं आप शिया हैं आप वहाबी हैं देवबंदी हैं चिश्ती हैं सोलवर्दी हैं कादरी हैं नक्शबंदी हैं कोई और हैं 4200 इज़म में से कोई है अखा बंद करके कह दो कुरान ने सच आख्या भाजी तुहानू गलती लगी होनी अपनी गलती की सलाह करो माजरत कुरान ने भी आख्या दैट्स ऑल इदां दे पक्के बंदे नू रब ने ना मौत वेले औख देनी जे ना ये गुस्ल के वक्त अकेला होगा ना ये जनाजों में अकेला ना कब्र में ना नशर में ना हशर में उठते ही पहले दम इन्हें ही बांह फड़नी है आ जा भाई दुनिया च तू सानू कला नहीं रखिया मानदा रहा है अज तेनू दसने कि साडी वैल्यू की है अल्लाह जी मैं तुहाडी सिफत हाँ जी तू मेरी सिफत है आ मेरा मुवक्कल है की करना ही अल्लाह मैनू जन्नत च छड़ के आना यार है किसी जगह पे नाम कि ये फुलाना जाएगा फुलान नहीं जाएगा इस कुरान की तस्दीक 80% खबरों की जिथे दिल करे तुसी तरतीब ना लिख के कैत पढ़ी जानी है भाजी दसन डा सी ना सर जी एक कैत शुरू की सी सूरा निसा दी अज आयत नंबर 160 ते पहुंचे हुए हैं शुरू कर लो ते जिदन मौत आ गई अल्लाह जी काफी है पिछे कोई वर्षा ते तरका छड़ो कोई वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाओ पढ़ना तुसी है सवाब उन्होंने लभने ने आपके दरजात बुलंद होने उनको इज्जत और आबरू से नवाजा जाना है तू ऐसी नस्ल छोड़ के आया है हजरत अली को कहा एक बंदा सर जी भरी मजलिस चो एक बंदे ने भी काम शुरू कर लिया ना उम्मीद मैनू ये वे कि इंशाल्लाह मैं परसों एक डेरे ते गया मज्जा ही मज्जा ते डंगर ही डंगर ते भाईया कहन लगा जी मेरी जिंदगी च ये पहला मौका है कि मैं अज एक काम शुरू कर रहे हैं डंगरां दे भाणे ने कैटल फार्म्स ने उहदे विच भी वो शुरू कर रहे हैं खेती बाड़ी वाला दरख्तों के बीच में फसलों के बीच में रेड़ी वाला रेड़ी पे ठेले वाला ठेले पे सर जी गाड़ी के डैशबोर्ड पे अपने काउंटर पे बैंक में ऑफिस में रख के बह जाओ जिदों टाइम मिले वेल होवे मोबाइल भी तो खोली दे ना पट्टीदार सेकंड बाद इनू खोली जाओ निशान लाई जाओ कौन कौन सा पीला खबरों पे सबज अमर पे जहां कहीं आ जाए तो नाल ही पता कर लेना है ये खबरें लेते चले जाइए बस तस्दीक उंगली फेरते अल्लाह ए भी सच है अल्लाह ए भी सच है अल्लाह भी यकीनी है तो जे इदा कट्ठा करके किसी को कह दो जो ए च मैं मान लिया ही तू कौन होना है अब आइए जरा अमर पे मैं भी इसकी खबरों पे भी चलूंगा लेकिन अमर पे आइए अमर क्या है अल्लाह कहते हैं या अय्युहन्नास सोबुदू अगर कोई पिछले साल वाले दोस्त बैठे हैं तो याद होगा पिछले से पिछले साल हमने एक मौजू रखा था बंदा बाण तो मैं दो ही किस्म की वंड कढ़ी है पूरी दुनिया वेख के धक्के खा के हर दिन तक्का हर रात तक्का सफर ही सफर दो ही वंडा कढ़िया ने बंदे दो ही कामयाब ने दुनिया च जेड़ा बुढ़ी का बंदा है सर जी ये कुरान ने आख्या मैं नहीं कहन दिया ये नहीं आख्या इसको पढ़ोगे तो इसी ने कहा है बड़ा सौखा रहिंदा जे मैं नहीं उन्होंने परेशान वेख्या बुढ़ी का बंदा जी ठीक है जी वेलकम जी आया जी राती 2:30 बजे भी कवे शवारमा लिया दे आया जी फिर इदा लिया के दवे कि पूरे घर वाले पता ना लगे सज्जे नाल दवे तो खब्बे हाथ नूं पता ना लगे खुशबू बाहर ना निकले छापर ना लभे उत्ते कवर कागज सब मुद्दा गायब घर जाके मां नूं कहंदी है
ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਭਾਬੀ ਏ, ਸਿਆਬੀ ਏ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਤੀਲਾ ਭਲਵਾਨ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। قیامت کے دن اس جہان میں قدر اس کی ہے جو رب کا بندہ ہے۔ قرآن نے بتایا ہے، آرڈر مل گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اللہ نے نہیں آکھیا بھابیو تسی بندے بن جاؤ، دیوبندیو تسی بندے بنو، بریلویو تسی بنو، شیعو تسی بن جاؤ، نہیں نہیں نہیں، یا ایھا الناس، جو خود کو انسان مانتے ہو وہ بندے بن جاؤ۔ اللہ جی بندہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مشکل کشا صرف مجھے مانو ربکم، دکھ سکھ چ مینوں سدو ربکم، آ جے بندگی، آ جے بندگی۔ میں نا ایک دن بیگم نے کوئی کام کیا تو میں کہہ دیتا کہ یار 20 سال ہو گئے نے میں ہی کرن ڈیا، کوئی بھراواں نوں کہہ دے۔ تے کہندی وہ جڑا نکاح فارم سی ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ؟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਇੰਨੇ ਹਕਮਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਲੈਣਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਯਾਕ ਨਾਬੁਦੂ, ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ, व इय्याक नस्ताईन, ਤਨਖਾਹ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ? ਬੰਦਾ ਬਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਆਏ ਆ। मुमतहन तूने बनाया, निगरान तूने बनाया, ड्यूटी तूने लगाई, आ भी करो ते आ भी करो ते आ भी करो। भेजे बोर्ड ते तनख्वाहां दवे कोई और? सर जी उसी के दर पे एक दफा आवाज लगा दो, मौला मैं किसी और बूए ते नहीं हूं जाना। 2013 के अंदर एक केस आया, बंदा कहता जी मैं ये रखनी नहीं। मैं कहा ठीक है दे तलाक। कहता जी वो कहती मार दे, खुले दे दे, जो मर्जी कर दे, मैं तेरे बूहे तू पैर चुक जावां तो मैं अपने प्यो दी नहीं। उन्हें तेरे नाल टोरिया, मैं कित्थे जाना? इत्थों जिथे भेजना ही भेजी। अब्बे ने कहा सी लाश कब्रिस्तान जावे पुत, इधर ना आवी। तो मैं क्या यार फिर इस तो बाद गल केड़ी रह गई? अज भी झुग्गा वसन डिया, औख होवे सौख होवे, बीमारी होवे, तकलीफ होवे, रब दे बूहे ते डिग्गा होवे ते पिया होवे। किन्नियां भुखां लगदियां सी जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं, ते कित्थे टुर गए सी? उत्थे ही रहे ने। दुध दे प्याले भेजे गए, रब ने बरकतां पाईयां। एक बंदे दा प्याला ते सारे हॉस्टल ने पीता, सहाबा ने पीता, बरकतें रब ने डाली। इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्ताईन। अभी बंदगी मुकम्मल नहीं हुई। अगली आयत पढ़, सूरह बकरा आयत नंबर 21 के बाद 22, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। ओए सुनो, मेरे हुंदियां किसे होर नूं आवाज नहीं जे मारनी, आवाज नहीं जे मारनी। ते समझ उदण आएगी जिदण विआह होएगा। जिन्हां दे होए ने उन्हां दी तो हुणे इंशाअल्लाह गल समझ आ जानी, जिन्हां दी नहीं होई वो समझो, ते जिन्हां दी होई उन्हां नूं बड़ी समझ पै जानी जिदों मैं गल करनी। अक्सर घरां 'च एक फिक्र हुंदी है, बच्चे आउण ना, परौणे आउण डे ने ते वेखिया जे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਤੇ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਝਿਰਕਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਪਰਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੱਬੁਕ, ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਇਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ 50 100 1000 ਫੜਾਇਆ, 5000, ਤੇ
ਬੱਚੇ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਪਿੱਛੇ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਚੀਜ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਧਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਵੇ ਤੇ ਘਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਆਣ ਡਿਆ, ਯਾ ਅਯੁਹੰਨਾ ਸੁੱਤਕੂ, ਡਰਨਾ ਜੇ ਆ ਡਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वेख्या अम्मी अबू नहीं है, आए सीने ते बह गए, नाले जेब च हथ मारिया, चाचू 10 रुपये ते दे। ते लग जाए प्यो नूं पता ते होवे प्यो नस्ली ते छित्तर ना मारेगा, मेरे हुंदियां तू फिर किसी होर तू मंगे ने, मैं तेनू थोड़ दित्ती सी, रोजाना तेनू 500 देवां, 1000 देवां, तेनू मैं इन्ना नवाजना, ਉਹ ਭੁੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਸੱਦਿਆ। ਪੁਕਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। जिंदा आदमी को आवाज दी, अल्लाह ने जायज वसीला रखा है। हबीब साहब गल सुनिया जे, उस्ताद जी गल सुनिया जे, पुत्र गल सुनी, आ मैनू जरा काम कर, जो जायज वसीला करे, जो नजायज है नहीं। मोची नू नहीं जाके कहना मैनू टांके ला दे, मेरा पैर फट गया, ते डॉक्टर नू नहीं कहना आ जरा स्टिचिंग करे जे, तुसी कंप्यूटराइज स्टिचिंग कर दे जे, आ मेरी जुत्ती टुट गई है, नहीं तो डॉक्टर भी कुटेगा तो मोची भी कुटेगा। जायज वसीला कहिए जिंदगी में, कब्रिस्तान के किनारे खड़े किसी गुजरे आदमी को कहिए बोरी डिग पई है उत्तर चढ़ा दे तो रखा दे, लेकिन मरे हुए इंसान को जो खुद अल्लाह का मोहताज है उसको मत बुलाइएगा। बुजुर्गो कोई साहब लाओ, सूत्र लाओ। नहीं यकीन आता तो पीर अली हजवेरी की बात मैं हमेशा याद करवाता हूं। अल्लाह ने पहला विआह ते पुत मंगते रहे, रब नहीं दिता, दूजा विआह ते पुत्र मंगया, रब नहीं दिता, तीजा विआह ते पुत्र मंगे, रब नहीं दिता, चौथा विआह ते पुत्र मंगे, रब नहीं दिता, आखिर इथों इदां ही टुर गए ते रब ने पुत्र ना दिता। ते जे किसी नूं दुनिया च पता जे पीर अली हजवेरी दा किहड़ा मुंडा है ते दस दिया जे। ते मेरे घर दे नाल किन्नियां सारियां टपरियां ने, दर्जना बच्चे भजे नसे फिरदे ने, ते मैं कई दफा रोक के पुछना यार तुसी कित्थे जाके मनता मंद, कहते भाजी कसमें सानू नहीं जे पता, ना असी कोई वजीफा कीता ना कुछ, बस वो दित्ती जांदा, बिन मंगे दित्ती जांदा, ओदियां मर्जियां ने, मालिक है ना दवे तो वलियां नू टोर छड्डे खाली। ते नबियां नू किन्नी जिंदगी, 16 साल दी उम्र च विआह हुंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा, 86 साल पुत्र मंगदे ने, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ती पुत्र दे छड़, औलाद दे दे। सालेहीन में दोनों चीजें आती हैं, सालेहात भी आते हैं, सालेहीन भी आते हैं। रब्बा दे छड़, ते रब ने ना धी दी ते ना पुत्र दिता। 86 ते 16 102 साल हो गए, फिर जाके इस्माइल दिया। कितने बुतों के पास, कितने बुजुर्गों के पास, कितने औलिया के पास, उस वक्त भी तो अंबिया मौजूद थे, जिनकी कब्रें, जिनकी मिजारें, जिनकी दरबारें, जिनकी सरकारें, जिनकी हस्तियां मौजूद थी। नहीं गया जी अल्लाह दा बंदा किसी जगह पे, और पीर अली हजवेरी किसी दरबार मिजार पे नहीं गया, रब से मांगता रहा, मुनाजात करता रहा, झोलियां फैलाता रहा। रब ने कहा मर्जी मेरी है, मैं अपनी मर्जी का मालक है, दवा या ना दवा। मैं काफी छोटा सा तो डंगर ढोर वावा सी, ते अम्मी ने कहना पुत अज तू चन्न की 11वीं होंदी है ना, उदों दुध किसी नहीं देईदा, ये गौस पाक दे नाम की 11वीं देईदी है। वो क्यों जी, डंगर नहीं बचते, जे ना दईए तो धी पुत्र नहीं बचता, नफे नुकसान के मसले होंगे तो पुत्र देने ने। ठीक हो गया। जो इत्थे आए कुछ होर खबर मिलियां, फिर अगे टुरे। सर जी पता लगा है कि दुनिया च ना ये गल्लां या तकजीब करो या तस्दीक करो। करे जे मेरी तकजीब कर सकते हो तो करो। पूरी दुनिया च सब तो ज्यादा धी पुत्र एक ऐसे बंदे दे ने जिहड़ा भाबी है तो उन्हें कदी भी 11वीं नहीं दिती, ते है भी तुहाडे फैसलाबाद दा। तस्दीक करनी है तो कर लिया जे, तकजीब करनी है तो मैनू हुणे कह दो कि झूठ बोले। एक दफा भी जिंदगी च 11वीं नहीं दिती तो पुत्र 33 34 धी पुत्र है भी भाबियां दा।
ਉਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਟੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ। अमर और नहीं, अगला अमर, अल्लाह कहते हैं सूद ना खाओ। आपत नहीं ना खाईदा, अल्लाह कहते हैं कि सूद नहीं खाना। सूद क्या है? मैंने तिजारत करनी है, ट्रेड, मैं 10 पेंसिलें ले लेता हूँ, हाईलाइटर लेता हूँ, मैं बस ते चढ़ जाना, यार आ ना मेरे को तुसी लै लो 100 रुपए का। मैनू मार्केट चो जिन्हें का लभ्या मैं 10 15 50 अपने बच्चों का रोटी रिज़्क कमा के लै जाना। अल्लाह कहते हैं ट्रेड है, बिजनेस है, ठीक है, मुझे मिला है 50 का, मैं कहना भराओ 100 का लै लो, अगले लै लेंगे ने, उन्होंने सौदा विक गया 50-50 मेरा प्रॉफिट है, कारोबार है, जायज़ है। मेरे कल्ले को कुछ नहीं सी, मैं कहना भाजी मैं समान वेच आना, तुसी पैसा लाओ, बाजार चो खरीदने आ, खरीदा गया 50-50 हमारी मुशारकत हो गई, चीज विकी 100 दी, अद्धा प्रॉफिट इन्हां दा, अद्धा मेरा खर्चा इन्हां दा, अद्धा मेरा अद्धा इन्हां दा। मुजारबत सी, यार मेरे को कुछ भी नहीं, तुसी पैसा दे छड़ो, मैं हुनर लाना 70-30% जायज है। लेकिन मैं रुपया देना 50,000 ते उन्होंने कहना लोड़ है, पहला भाई 50,000 महीने बाद किन्ने देंगा, 50 भी मोड़ने उत्ते 5 नाल मोड़ने। उधार पे कर्ज सूद है, न नबी को इजाजत, न वली को इजाजत, न किसी दीनदार को इजाजत, न दुनियादार को इजाजत, हराम है, जुर्म है, रब से इलाने जंग, रसूल से इलाने जंग। और इतना घटिया काम है कि पैगंबर ने हज्जतुल विदा पे अपने चचा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास, पूरे हिजाज में इनका यह सेटअप चलता था, क्या सब तो पहले मैं अपने चाचे का सूद खत्म करा, मैं आज के बाद नहीं जलाना, असी खत्म, अगर तौबा करनी है फलकुम रऊस अमवालिकुम, तो रासुल माल ले लें, बाकी इससे तौबा कर लें। और अगर फिर भी कोई करता है तो अपनी माँ से 36 मरतबा जिना और बुराई और बदकारी करता है या करवाता है। सर जी घर रोटी ना पक्की होवे, चूल्हा ना चलता होवे, तो किसी को महल्ले चो सद के कहिए कि यार मेरी अम्मा बुढ़ी बैठी है, तो मेरे को होर तो कोई जरिया नहीं, कोई वसीला नहीं, तो थोड़ी मेहरबानी, मेरी माँ ने मुँह काला करके मैंने रुपया 2000 दे दो, मैं आटा लिया के रोटी तो पकावा, है कोई इदां दा? या तस्दीक कीजिए, या तकजीब कीजिए, अमर है तो तामील कीजिए, नहीं है तो रुक जाइए, डर जाइए, रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन हम नहीं रुके, ऐलाने जंग किया। और कुरान ने कहा था सूद खा के देखो मैं डामाडोल ना कर दवा। कोई है किसी चीज दे उत्ते से बात साडा? कोई एक चीज है कि मुस्ताकम है? न मईशत, न माश, न हुकूमत, न रवैये, न राबते, न ताल्लुकात, न हमारी वजारत खारजा, न वजारत दाखिला, हर तरफ हालात दिगर गूं। कातिल को पता नहीं कत्ल क्यों कर रहा हूं, मकतूल को इल्म नहीं मैं कत्ल क्यों हो रहा हूं, वजह क्या है? हमने कुरान को छोड़ा है। कोई थोड़ा थोड़ा लागे लगा या मिसालां होर दवां भाजी? कुरान पढ़ना है, जिन्नियां खबरां की करना है? तो सर जी जे डायरियां 3 बना लो तो क्या बात है, खबरां कुरान ते रहन दो, बहुतियां ने, इन्नियां कट्ठियां शायद ना कर सको। एक डायरी लवो मोटी सारी, ਉਹਦੇ सज्जे पासे जिन्ने अमर आउंदे ने लिखी जाओ, नंबर 1 आ अल्लाह दा आर्डर है, आ ਇਹਦਾ तर्जमा है, नंबर 2 आ आर्डर है, आ ਇਹਦਾ तर्जमा है, नंबर 3 आ आर्डर है, आ ਇਹਦਾ तर्जमा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ चेक करी जो मैं ਇਹਦੇ ਚੋਂ किन्ने मन्ने ने किन्ने रह गए ने, तो कहो अल्लाह मैं सारे मनने ने तौफीक दे दे। दूसरी साइड से जितनी ममनुआत है, मुहर्रमात है, अल्लाह ने रोका है, नहीं है, वो लिखते चले जाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਰਤਕਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਰਜੂ ਕਰਨਾ, ਇਨਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ शैतान वर्गी, शैतान अड़िया है। आदम और हव्वा ने तौबा की है, अल्लाह ने वादा किया है मैं ली हुई जन्नत वापस दे दूंगा, हमें वहां पे जाना है, ते बाकी जेड़े काम करने जे करी जाओ। आज तो बाद अपना शोभा जेड़ा भी है बिस्मिल्लाह, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ करना है मेरी ये खबर ठीक है ਜਿਹੜੀ मैं कहना। मैं उत्ते लिखे है हमारे यहाँ 100% खालिस कुदरती सरसों का तेल मौजूद है। मैं मलक हाँ, मैं तेल ही हाँ या जो मैं भी हाँ, उत्थे कौमां नहीं पुछणियां, बिरादरियां रब नहीं पुछणियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वाकई मैं सरूं पाई है,
یا کچھ اور پایا ہے؟ خالص قدرتی اعضاء یا ملاوٹ ہے؟ پیغمبر نے کہا من غشنا فلیس منا، قرآن نے کہا ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے تول میں، دین میں اور لین میں کمی بیشی کی. نوٹ تے لیا ہے پورا 1000 دا تے پیور لیا ہے تے مال ملاوٹ والا دیتا ہے، آکھیا سرسوں دا تیل ہے تے وچ کچھ ہو رہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. لیں تو زیادہ، دیں تو کم، دھوکہ، ملاوٹ، فراڈ. دودھ ہے تو بھی سر جی کلے دودھ دی گل نہیں، پٹرول پمپ بھی آن دو، بڑے بڑیاں چیزاں. صرف یہی ویل المطففین صرف بازاروں کا نہیں، ابو کی جو قدر بنتی ہے، بیٹا بن کے اولاد بن کے ابو کی وہ قدر نہیں کی، ویل للمطففین. ماں کی جو قدر بنتی ہے، بیٹی بیٹے بن کے نہیں کی، ویل للمطففین، بربادی ہے. قرآن کی خبر سچی ہے. استاذ کی جو قدر بنتی ہے نہیں دی، ویل للمطففین. قرآن کی جو قدر بنتی ہے نہیں کی، ویل للمطففین. جو رحمان کی قدر بنتی ہے نہیں کی، ویل للمطففین. ویل لکل ہمزہ تلمزہ. قرآن نے کہا ایک بھی بول کسے دے بارے چ غلط بولی ہو تے او بندہ او نہیں یا او ہے تے پردے پاڑی ہو تے غیبت کیتی تے چگلی کیتی تے جھوٹ بولیا تے دھوکے دیتے تے بہتان لائے، برباد کر کے نہ رکھاں تے رب محمد نہ آکھیا جے. تے سر جی زباناں کھلیاں نے، کتے پھپھو دے بارے، کتے بھیناں دے بارے، کتے ماسیاں دے بارے، کتے چاچے تائے نانیاں دے بارے، کتے استاداں دے بارے، کہیں تنظیموں کے بارے، کہیں تحریکوں کے بارے، کہیں سربراہوں کے بارے، کہیں عوام کے بارے، ایک دوجے دے بارے چ جو منہ چاہندا ہے، کہیں اشارے، کہیں کارٹون. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. پیغمبر سے صرف ایک حوالہ دے دیں، آپ نے اپنے کسی دشمن کا نام ٹیڑھا لیا ہو تے ایتھے دوجے مسلک والے دے نا، برادری دے نا، ہمسایاں دے نا، رشتہ داروں کے نا. تے فاجی اے بھی ویل لکل ہمزہ چی آندا جے. تے جے کوئی حق ادا کرے تیرا مرید، تے جے ماں پیو دے حق ادا کرے تے اوتھے لائی لگ دوجے گھر. سہریاں چ یہی مشہور ہوندا نا، امی لائی لگ گیا، جویں پیو کہندا اوداں مندا، جداں ماں کہندی اوداں، جداں بھیڑاں کہندی اوداں مندا. میں اپنا نہیں دسنا بھی میریاں بھی اینیاں منیاں نے، لیکن نہیں جویں او کہندے، ایک ہی کہندی آ نہیں کرنا، او نہیں کرنا. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ. نہیں جے سکون لینا ہے، دنیا میں چین لینا ہے، اطمینان لینا ہے، یا کامیابی لینی ہے، کامرانی لینی ہے، عزت آبرو لینی ہے، سر جی کلیا ہونا جے نہیں جے گل بننی. یہ راتاں جاگیاں کم آ جان گیاں، اج تو بعد اکھاں کھول لو تے قرآن لے لو. قبر کلی جے، حالات بڑے خطرناک نے. کوئی نہیں وارو بننا اس جند نو مانی دا، زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے. مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندے آ، کل مٹی دے تھلے. قرآن کے فضائل بڑے سنے، اج تو بعد پتہ لگے کہ پاجی مستری نے، لیکن انہوں نے نال ویلے ٹائم تھوڑا جہا نہا دھو کے نا قرآن مجید تے کچھ کام کیتا ہے تے کل نو بچے دسن ابا جی سنیارا نے، پاجی استاذ نے، آ انگلش ٹیچر نے، او اردو دے ٹیچر نے، آ میتھ دے ٹیچر نے. لیکن آ کتاب جیڑی ہے نا جی، اینو کھول کے تے انہوں نے لکھے ہے، جتھوں مرضی کھولیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، رب معاف نہیں کرے گا جو شرک کرے گا. لکھ دے اللہ تو سچی آکھے، تیری گل سچی ہے، میں تصدیق کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. ہر طرح کا گناہ کر کے آ جا مرنے سے پہلے، اگر تو نے توبہ کر لی ہے میں شرک بھی معاف کر دوں گا. شرک تے مر گیا ہوں تو پھر شرک معاف نہیں ہونا، باقی گناہ میریاں مرضیاں. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے شرک کیا وہ گمراہی کی موت مرا. اگے کتے کھولے گی کل نو اولاد. ساڈے ابا جی نے قرآن مجید کھولیا سی تے نال آکھیا سی کہ جیڑے لوکاں دے مال کھاندے نے نا تے او دا حق ادا نہیں کردے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جنہیں زکات نہ دتی، قرآن کہندا ہے اسی او دا جنہ مال پیسہ اکٹھا کر کے سونے چاندی چ بدل داں گے قیامت والے دن.
ਜਿਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੁੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪरेशानियां जा। इसी तरह गरीबों का माल, यतीमों का माल, मिस्किनों का माल, बेवाओं का माल, कुल तीजे साते 10वें 40वें खा खा के पेट ਇੱਥੇ ਵੱਟ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਕਾਤ ਚਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਬੰਨੋ, ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੈਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਮੌਜਾਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ। ਸੋਹਣਿਆ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨੱਪੀ ਜਾਓ, ਦੱਬੀ ਜਾਓ, ਵਿਖਾਓ ਸੱਜੀ ਮਾਰੋ ਖੱਬੀ, ਜੋ ਲੱਭੇ ਜਾਓ ਦੱਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਲਓ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਣਾਓ, ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ रब्बी। नहीं सर जी, कुरान कहता है असी प्लेटां बना के, इस्त्रियां बना के, तो फिर जदों वट कढ़ने ने ना मत्थे ते फेरना है, जैसे कपड़े की सलवट निकलती है। जिबाहुहुम व जनूबुहुम, पासे व ज़ुहूरुहुम, पा पुठियां लेना लम्मियां, ते जेड़े पिछे कमर ते पै ने ना वट, माशाअल्लाह 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, ये फिर जदों फेरनियां ने तो वट निकलने ने। करो तकजीब या करो तस्दीक, कुरान तो झूठ नहीं कह रहा, कुरान तो सच कहता है। होवे खबर ते यकीन, ते फिर मैं माल खावा हराम दे, ते लवां ते नाम लवां कुछ होर, ते डकार दवां ते पुछा ही ना, हराम कमाऊं। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, क़यामत के दिन पूछा जाना है भाई माल कमाया कित्थों सी हो ते लाया कित्थे सी हो। सर जी फिक्रां पै जानियां ने जिद्दण पढ़ना शुरू करता। खुलासा मुमकिन है कितने ऊँग आ गई होवे, कुरान लेना है, तर्जमे वाला लेना है, 3 हाईलाइटर लेने ने, 80% खबर ने, हर खबर ते कई जाना अल्लाह में मन्निया, अल्लाह में मन्निया, तो रब फरिश्तियां च बह के कहना ओ मन लिया ही उन्हें, ओ मेरा मनण वाला जे, ओ मेरा मनण वाला जे। तो रब किते नहीं कहना कि केड़े मसलक दा है, नहीं जे पुछ प्रतीत होनी, मसलक वाला केस किते होवे तो मेरे ते पा दिया। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਰਫ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਚੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ? सर जी रोला इना है, पहचान इन्नी की रह गई है, रब का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। लड़ाई जाने एक दूजे नूं लड़ गया शहीदा ते मीदा, नहीं लड़ा, असी लड़ाया, लड़न वाले हथ नहीं दिसे। कुरान तो नहीं लड़ाता, वो तो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह। है कोई वंड वाली गल के सारे कह दो अल्लाह कल्ला है, कुल हुवल्लाहु अहद कह दो सारे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सर जी इदां दा सफर शुरू कर लो, 5-10 मिनट डेली एक आयत लई कढ लो, यकीन करो हर दिन वखरा ते हर रात मजा वखरा। उदों तक नींद नहीं पैनी जिदण नशा लग गया। भाजी तुहानूं दसण दे सी ना, दिनां नूं पढ़ाना भी है, खलो के पढ़ाना है, फिर लंबे सफर भी पैंडे भी ने, फिर 3-3 2-2 4-4 खिताब ते टाइम भी आखिरी, फिर राती 1:30-2 बजे वापस दा टोरा पैना है। गोडियां नाल गड्डी ते हथ नाल पोस्ट बनानी कोई सौखी नहीं हुंदी, ते वो भी ग्राफिक्स, ते फिर हज़ारां नूं लखां नूं सेंडिंग करनी, ते पर्सनल हर एक नूं देनी। कई दफा अल्लाह दी कसमें नींदर ही नहीं पैंदी जब तक काम ना होवे, हो ना जावे। कई जगह नेट मसला कर जाता है। सर जी क्या है, एक नशा है, लगाइए अपने आप को, पीजिए जाम। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं। पुत्र कहन अब्बा जी की करन डे हो? पुत्र मैं अल्लाह नाल गल्लां करन डे, आ जाओ तुसीं भी बवो, 2 गल्लां करिए। अबू जी अल्लाह ने की आख्या है? अल्लाह ने आख्या है मां प्यो नाल नेकी करनी है, एहसान करना है, मंदा नहीं बोलना, मोढे नीवें रखने ने, घूरी नहीं पाउणी,
مذاق نہیں کرنا, استہزاء نہیں کرنا, زیادتیاں نہیں کرنیاں, انہاں دی مننی ہے, انہاں دے اگے لگنا ہے. جیڑا کوئی علاقے دا بزرگ ہوئے انہوں بھیڑا نہیں بولنا, انہوں بھیڑا نہیں بولنا. بہو بہ جا, تو دھی ساڈی ہے, غیراں چوں آئی ہیں, اپنی ہو گئی ہیں, تو میرے بچے دی نسل چلائی ہے. یہ قرآن کہن دیا ہے کو انفسکم واہلیکم نارا, پترو میں تانوں اگ چ نہیں ڈگنا چاہتا, میرے جان تو بعد شرک نہ کرے. اجے یعقوب نبی بھی لے کے بہ گیا اپنے پتراں نوں, اور میرے بعد کتے رب تو ہٹ تو نہیں جاؤ گے. ایسی زندگی, مزے کی زندگی, 12 مہینے زندگی. صرف رمضانی مسلمان نہیں تے ہر دن اللہ نال رابطہ, موقع دوستوں میں بیٹھ کے, یاروں میں. پھر کلے مبلغ اسلام پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب نہیں ہونے جویں اعلان ہو ڈیا سی. پھر پتہ لگنا کہ میرے ویریاں نے بھی بڑے ونڈا پائیاں نے, بڑی جگہ دعوت ہے. تے کنے لوکی تانوں پرسنل جاندے نے جڑے مینوں نہیں جاندے, جو تہاڈی گل دا اثر ہے او تسی جاندے ہو. تے پھر رب نے تو انشاءاللہ برکتاں پاؤنیاں نے. اج تو بعد نا قرآن پڑھنا کداں ہے دس میں دتا ہے, پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تے سر جی 3 رنگ, تے صبغت اللہ, تے توحید دا رنگ, اتباع دا رنگ, رسول نو منن دا رنگ, قرآن نو تسلیم کرن دا رنگ, پھر اعتکاف بہن دا. ہن بہ جو لے کے پھٹیاں, تے کل نو پتراں نو کہا جے کہ لیاؤ 3 رنگ, قرآن مینوں دو, میرا اپنا نسخہ ہوئے. میں تے جدن اعتکاف تے آؤ, پاویں گلاب لے آیا جے تے پاویں نہ لے آیا جے, تے جدو جاؤ گے نا تے ایداں کھولو گے تو قرآن مہکے گا. قرآن چ پھل نظر آؤ گے, رنگ نظر آؤ گے, خبریں نظر آئیں گی, امر نظر آئے گا, نئی نظر آئے گی, زندگی بدلے گی. اج میں اے کیتا ہے تے بندہ وضو بھی سکھ جاوے نا, تے بندہ فخر نال نا بھول جاندا, مینوں آ کام آ گیا ہے, مینوں ڈرائیونگ آ گئی ہے. بڈھے بابے نو کتے نہ گڈی چلاونے, ابا جی میں تانوں کار سکھا دینی ہے اج تو بعد. تے یقین کرو وہ ایویں خوش ہوئی جاندے, لے پت میں ساری زندگی تے نہیں موٹر سائیکل چلائی, لیکن تو کہن ڈیا تے میں تیرے نال. سکوٹیاں نہیں بیبیاں چلاون لگ پئیاں, اے چلاونیاں ایڈیاں سوکھیاں نہیں سی. قرآن اس تو کتے سوکھا جے, والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تے اینو لو, اینو شروع کرو, تے زندگی دا سفر تے دعاواں دے آ جے, جے چنگا لگے تے لے جے, جے ماڑا لگے تے چھڈ جایا جے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیڑا کل کوئی مولوی گفتگو کر جائے, اج دے مولوی کو وہ سوال نہ کرے, یہ جوڑ توڑ ہوندا ہے, اچھا نہیں لگتا. سر جی میرے ویرے دا استنباط ہے, استنباط اپنی جگہ درست ہے. انبیاء نے جدیاں بھی دعاواں منگیاں نے, وہ دے وچ بظاہر لفظ بیٹے دا ہی ہے, لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جدو لفظ مومنین بولیا جائے تو وچ مومنات بھی شامل ہوندیاں نے, صالحین بولیا جائے تو وچ صالحات آٹومیٹکلی شامل ہو جاندیاں نے. تے بھاجی کیوں نہیں منگنی, جیڑی شاید دی لوڑ ہے رب تو ہی منگنی, اسی کیوں نہیں منگنی بھئی, کیوں نہیں منگنی؟ فضائل نے. میں یقین کرو جنہ تیلی میں تڑپیا نا, شاید ہی کوئی بندہ تڑپیا ہوئے گا, لیکن وہ دیاں مرضیاں نے. شاید کوئی سفر ہوئے جدو رب کو ہوتیاں نے, لیکن اللہ دے اپنے فیصلے ہوندے نے. وہ دے پتر دیتی جاوے, دھیاں دیتی جاوے, رلویں بارش پائی جاوے, نہ دے, پھر ویکھی دا کہی دا اللہ تیری حکمت ہونی ہے کوئی. بھاجی جیڑی شے بھی دل چ اوندی ہے نا رب کو منگو, یہ ونڈا نہیں تو نہ ہوں دوبارہ کسی نے پوچھا جائے تو نتیجے کو جایا جائے. کچھ فتوے نا دل تو بھی پوچھی دے نے, کئی دفعہ اسی کہہ دینے نہ کریا جے. کوئی ہوندی ہے, محبت ہوندی ہے, استنباط ہوندا ہے, طریقہ کار ہوندا ہے, انداز ہوندا ہے. بھاجی نے جو کہا سچ کہا, لیکن اس تو بڑا سچ یہ بھی ہے کہ رب کو ہر شے منگی جا سکتی, جیڑی شے نو دل کرے تو منگیا جے. اللہ عطا کرن والا ہے. یہ نہ کہا جے کہ کل والا مولوی جھوٹ بول گیا تے اج والا سچ, تے اج والا جھوٹ بول گیا, کل کسی اور نو پوچھو کہے نہیں ایداں نہیں تے ایداں ہے. تے سر جی یہ ایک محبت ہے, اللہ عطا کرے. میں دعا کرن لگا اللہ جنہاں نوں دھیاں دی لوڑ ہے نا اینیاں کہ دے, لیکن ادوں دے جدو پیو تے بھراواں دا ذہن ہوئے کہ دھی نوں گھر بنا کے دینا ہے, کتے اے نہ کہے کہ دھیاں دے گھر نہیں ہوندے. ایداں دے پیو بنو کہ فیصلہ لے لو, اللہ تو مال دیتا نا, کسے نوں دواں یا نہ دواں, میں بیٹی نوں گھر بنا کے چابی دینی ہے, وہ تو اگلے صحیح سمجھن, خدمت کریں, محبت کریں, لیکن بلا وجہ کو مسئلہ بنے تے پت تیرا گھر ہے, یہ تیرے نہ ہے. یہ نہیں کیتا بڑا سوکھا جا کام ہے یار, بہتا نہیں تے 3 مرلے 5 مرلے ہو سکتا سی, لیکن اسی یہ تے توجہ نہیں دیتی. کہہ چھڈیا تیرا گھر اگلا ہے, وہ کہندے نے اے تیرا گھر نہیں, جاواں کتھے, اٹیک آਉਂدا کڑی مر جاندی ہے. نہیں ایڈی بھی گل نہیں, جس گھر چ دھی ماں بھن بیٹی نہیں, وہ گھر کاہدا گھر ہے؟ وہ گھر نہیں جے ہوندا, ہوٹل ہوندا جے, اتنے تولیے بن کے بھجے پھردے ہوندے نے سارے. یہ دھیاں بھیناں ماواں بیویاں ہی ہوندیاں نے جنہاں دی عزتاں تو بندے نوں حیاواں ہوندیاں نے تے قدراں ہوندیاں نے,
تے اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے. تہاڈا سوال تہاڈے ول میں موڑ چھڈیا. اللہ برکت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى. اللہ تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ ڈال کے کہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، عظیم ہے. اللہ تیرے بندے چھوٹے چھوٹے اپنے مقاصد لے کے تیرے پاس آئے. اللہ ہمارے پاس سارے کھوٹے سکے ہیں، گناہ ہیں، جرم ہیں، لغزشیں ہیں، پاپ ہیں، غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. اللہ تیرے در پہ معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ اس وقت دنیا بڑے بڑے کاموں میں لگی ہوئی ہے. اللہ جو ساری دنیا چھوڑ کے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ ان کا بن جا، اللہ ہمارا بن جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمیں جرموں سے پاک کر دے. اللہ ہمیں لغزشوں سے پاک کر دے. اللہ اپنے فرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ بڑے بڑے پاپ لے کے آئے ہیں. مالک سچی بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے بھی شرم آتی ہے. اللہ کھانے میں حرام، پینے میں حرام، اللہ معاملات میں حرام. اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق دے دے. اللہ تیرے احکام کی نافرمانیاں کر کر کے، انکار کر کر کے، رد کر کر کے، اللہ بڑی جرتیں لے کے اللہ تیرے باغی بن کے کھڑے ہیں. اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے مطیع اور فرما بردار بنا دے. اللہ اس دنیا کی بھول بھلائیوں میں آ کے بھول گئے ہیں کہ اللہ تو نے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اللہ جنت بنانے اور آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑ گئے ہیں، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے. اللہ یہاں کی بھلائیاں عطا کر دے. اللہ یہاں کی موجیں عطا کر دے. اللہ یہاں کے حلائل چیزوں کے اندر اللہ برکتیں ڈال دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن اللہ آخرت نہ بھولے، قبر نشر حشر بھولنے والا نہ بنا. اللہ ہماری نظروں کے سامنے رکھ. اللہ ہماری دین دنیا اچھی کر دے. اللہ بیماروں کو شفائیں عطا کر دے. اللہ جس جگہ بھی کوئی دکھی ہے، بیمار ہے، اللہ ہمارے بڑے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ علماء، اللہ ہمارے رشتہ دار گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں جہاں کوئی دکھی ہے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ جہاں بھی اللہ کوئی مقروض ہے میرے مالک مدد فرما. اللہ رزق حلال عطا فرما. اللہ حلال کا کاروبار عطا فرما. اللہ کاروبار میں برکتیں دے دے. اللہ کسی کا محتاج نہ کر. اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا. میرے مالک کرم کر دے. اللہ ایک دفعہ کن کہہ دے، اللہ ہمارا کام ہو جانا ہے. اللہ ایک دفعہ کن کہہ دے. اللہ تجھے تیری غنی ہونے کا واسطہ اللہ ہمیں غنی کر دے. اللہ اتنا دے کہ لوگوں کو دیں. اللہ بانٹتے پھریں تیرے رستے میں عطا کریں. اللہ محتاج نہ کر. اللہ فقیر نہ بنا. اللہ مسکنت کی زندگی نہ دے. اللہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکتیں دے دے. اللہ اس مجلس کے اندر اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ اللہ عزت اور عفت کے لیے اس کو رشتہ نہیں میسر، اللہ اس کی مدد فرما. اللہ اس کی مدد فرما. اللہ ایسا جوڑ دے، ایسا ساتھی دے، ایسی سنگت عطا فرما. اللہ ایسا ساجی عطا فرما. اللہ جو اسے سکون عطا کرے. اللہ جو اس کے لیے خیر کا باعث بنے، جو برکتوں کا باعث بنے. اللہ جن کی شادیاں ہو چکی، اگر کوئی کہیں نفرت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دوری ہے، بودھ ہے، اللہ ہم ہی کو اچھا کر دے. اللہ کاریگر ایک گاڑی اچھی کر دیتا ہے، اللہ ٹیوننگ کر کے دوبارہ سے اس کی رننگ کروا دیتا ہے. اللہ ہمارے اڑے ہوئے لوگوں کو اللہ اچھا کر دے. اللہ ہمارے دل و دماغ کی ٹیوننگ کر دے. اللہ ہمیں بہترین بنا دے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کارگر بنا دے. اللہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنا دے. اللہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے میرے مالک، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے غنی ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، اللہ جھولی بھر دے. اللہ اولاد عطا کر دے. بیٹے نہیں تو بیٹے دے دے، بیٹیاں نہیں تو بیٹیاں عطا فرما. اللہ جس طرح کی بھی کمی ہے کمی دور فرما دے. اللہ جن کی اولادیں ہیں مالک، روتے ہیں تو رویا نہیں جاتا، اللہ بچوں کو نیک کر دے. اللہ اکڑ ختم کر دے. اللہ انائیں مٹا دے. اللہ جھکے جھکے سے کر دے. اللہ مٹے مٹے بنا دے. اللہ لب و لہجے میں نرمیاں دے دے. میرے مالک ہمارے تو یہی جگر گوشے ہے. اللہ ہم بھی کسی کے جگر گوشے، اللہ یہ ہمارے جگر گوشے. اللہ انہیں کبھی
گرم ہوا نہ پہنچے، اللہ کبھی اغوا نہ ہو، اللہ کسی دشمن کے ہتھے نہ چڑھیں، اللہ ان کی عاقبت جو ہے وہ اچھی کر دے، اللہ ان کی صحت اور عافیت والی زندگی کر دے۔ اللہ راتوں کو روڈز پہ دیکھتے ہیں یہ ماں باپ کے باغی بن کے، اللہ کس طرح ماؤں کو نیند آتی ہوگی، اللہ انہیں اچھا کر دے، اللہ مطیع کر دے، نیک فرما بردار کر دے۔ اللہ جو تیرے بندے اس مسجد میں یا پوری دنیا میں جہاں بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، اللہ یہ ہم سے اچھے ہیں، اللہ انہیں موقع ملا ہے، اللہ یہ موقع ہمیں بھی عطا کر، اللہ ان کی حاضری کو قبول کرنا۔ اللہ جب یہ یہاں سے جائیں تو ان کو پاک کر کے، صاف کر کے، گناہوں سے فرشتوں میں اعلان کر کے، اللہ گناہوں سے اللہ یہ توبہ کے غسل لے کے جائیں، اللہ ان سے ایمان کی خوشبو آئے، اللہ تسلیم کی خوشبو آئے، اللہ ان کے اندر تیری خبروں کی تصدیق کی خوشبو ہو۔ اللہ ہم سب کو تصدیق کرنے والا بنا دے، تکذیب سے بچا لے، اللہ تیرے حکم ماننے والا بنا دے، اللہ مطیع اور فرما بردار بنا دے، اللہ باغی نہیں، طاغی نہیں۔ اللہ آخری بات، اللہ باتیں بڑی ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، تو نہیں تھکتا، اللہ ہمیں وہ بھی دے جو مانگ سکے، وہ بھی عطا کر جو نہیں مانگ سکے۔ اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اللہ ہماری موت اچھی کر دینا، خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ اگر بشری لغزشوں کے تحت کوئی پکڑ میں بھی ہے تو اللہ اس رمضان اپنی بابرکت مہینے اور اپنی صفت، اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، اللہ تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ ہمارے آباء و اجداد کو جانے والوں کو معاف کر دے، اللہ ان کے گناہ صاف کر دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ میرے مائی باپ سمیت جن کے بھی مائی باپ اللہ اس دنیا سے گئے، مالک معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ درجے بلند فرما دے، اللہ ان کی نیکیوں میں برکتیں دے، اللہ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما لے۔ اللہ کمی بیشیاں بہت ہیں، اللہ منہ پہ نہ مارنا، اللہ سب کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن حساب و کتاب سے محفوظ۔ میرے مالک ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، اللہ جلنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ساڑیاں ہڈیاں نہ ساڑی۔ مالک منگڑ جو کہ نہیں عطا کر، رحمت فرما دے اللہ، اللہ ریا سے بچا کے، اللہ درد دل سے تیرے سامنے، اللہ اپنے گناہ لے کے جائیے تو کتنے جائیے، مولا در تیرا ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم کر دے، اللہ لڑے ہوں کے دل ملا دے، اللہ دوریاں نفرتیں ختم فرما دے، اللہ قیامت کے دن پیاسا نہ مار، اللہ ان میں سے نہ کرنا جن کو محبوب کے جام سے دور کرے گا، اللہ اپنا سایہ دے دے، اللہ اپنا سایہ دینا، اللہ جہنم سے بچا کے اللہ جنت عطا کرنا، اللہ محبوب کا ہم سایہ بنانا، اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا، اللہ یہاں سے شکی بنا کے نہ نکال، اللہ ساڈا نہ کسی پوری لسٹ نہ پاوی، مالک ان میں لکھ دے جن سے تو راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔